جمع کر رہے ہیں، ساتھ میں جناب علی مرتضیٰ شیر خدا داماد مصطفیٰ فاتح خیبر صاحب کی کو آپ بھی جمع کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے عصر کی نماز ادا فرما لی، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ابھی تک عصر کی نماز ادا نہیں فرمائی۔ حضور علیہ السلام تھکاوٹ کی وجہ سے آپ نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے گود میں اپنا سر انور رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا سر انور جناب علی مرتضیٰ کی گود میں رکھا اور آپ آرام فرمانے لگے۔ اتنے میں عصر کا وقت ہو چکا، عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے والا تھا۔ جناب علی مرتضیٰ شیر خدا داماد مصطفیٰ فاتح خیبر، آپ کبھی سورج کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی چہرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی سورج کی طرف دیکھتے ہیں جو ڈھل رہا ہے، نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، کبھی چہرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہیں کہ اگر حضور کو نہیں جگاتا تو عبادت خدا جاتی ہے، اگر مصطفیٰ کو جگاتا ہوں تو اطاعت مصطفیٰ جاتی ہے۔ ابھی آپ کب سورج کو دیکھ رہے ہیں، کبھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے آپ کے ذہن میں قرآن پاک کی آیت آئی کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قل اطیعوا الرسول، یعنی جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ لیکن آپ نے جب آیت آپ کے ذہن میں آئی تو آپ نے حضور کو نہیں جگایا۔ کچھ دیر بعد جب نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی، جناب علی مرتضیٰ کے آنکھوں سے آنسو نکلے۔ میں نے کہا علی علی کرنے والوں، جناب علی مرتضیٰ کے نعرے پر بہت لگاتے ہو، ان کی طرح کبھی نمازیں بھی پڑھی ہیں، کبھی تمہاری نماز قضا ہوئی تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلے، کبھی تمہاری نماز قضا ہوئی تمہیں کچھ بھی تھوڑا سا غم محسوس ہوا یا تمہاری نماز قضا ہو گئی ہے؟ جب حضور نے پوچھا علی کے مرتضیٰ کس چیز نے آپ کو غمزدہ کیا ہے؟ کہا عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا آپ نماز ادا پڑھنا چاہتے ہو یا قضا پڑھنا چاہتے ہو؟ کچھ حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں، کچھ ان کے اندر تطبیق دی جاتی ہے کہ علی کے مرتضیٰ آپ نماز ادا پڑھنا چاہتے ہیں یا قضا پڑھنا چاہتے ہیں؟ جناب علی کے مرتضیٰ نے آج کیا کہا، غلام بھاگتا ہوں اور قضا کیسے پڑھوں گا؟ غلامی کے دعوے کرنے والوں، نمازوں کو بھی باجماعت ادا کیا کرو، نماز کو اپنے وقت پر ادا کیا کرو۔ جب حضور نے سنا نا تو سرکار علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور یہ میں بتاتا چلوں یہ وہ ہاتھ ہے جب بھی حضور علیہ السلام کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے تھے، دعا کے لیے اٹھا کرتے تھے رب کی بارگاہ میں، ہاتھ واپس نہیں موڑتے تھے، دعا میں قبول ہو جایا کرتے تھے۔ اور یہ وہ ہاتھ ہے جسے رب کبھی خالی نہیں موڑتا، جس کے حق میں بھی حضور نے دعا کی رب نے اسے قبول فرمایا۔ جب حضور نے دعا فرمائی نا، حضور علیہ السلام کی دعا کا یہ اثر ہوا اور رب تعالیٰ کا فضل ہوا کہ حضور علیہ السلام نے جس نے دعا فرمائی سورج مغرب کی جگہ پر پہنچ گیا تھا، واپس عصر کی جگہ پر آیا اور مولا علی کے مرتضیٰ شیر خدا داماد مصطفیٰ فاتح خیبر صاحب کے کوثر رضی اللہ عنہ نے نماز کو اپنے وقت پر ادا کیا۔ آدھا ہمیں فرماتے کہ مولا علی نے باری تیری دین پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ قدر کی ہے، صدیق بل کے بعد میں جانوں پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز قرار کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرور ہے، اصل اصول بندگی استاد بن کی۔ مولا علی کے مرتضیٰ نے عصر کی نماز کو قربان کر دیا حضور پر۔ نبی علیہ السلام کا معجزہ کہ آپ نے سورج کو واپس پلٹایا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن کفار مکہ حضور کے پاس جمع ہوئے، کہا نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی صداقت کی کوئی نہ کوئی دلیل دکھاتا ہے، کوئی نہ کوئی معجزہ دکھاتا ہے، آپ بھی نبی ہیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ سرکار نے فرمایا کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا جو آپ دکھا دیں۔ سرکار نے فرمایا نہیں جو تم کہو گے۔ انہوں نے کہا یہ چاند دیکھا ہے، اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو۔ کیا کہا؟ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو۔ سرکار علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، سرکار نے ہاتھ اٹھائے دعا فرمائی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا، انگلی کا اشارہ کرنا تھا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ پر گرا، ایک ٹکڑا پہاڑ کی دوسری جانب گرا۔ میں نے کہا حضور علیہ السلام کو رب نے وہ شان عطا فرمائی ہے، اگر آپ چاہیں تو سورج مغرب کی جگہ پر ہو واپس پلٹا دیں، یہ بھی پہنچا۔ اگر آپ چاہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں، یہ بھی پہنچا۔ اگر آپ چاہیں تو پتھروں سے کلمہ پڑھا دیں، یہ بھی پہنچا۔ اگر آپ چاہیں تو درخت آپ کے قدموں میں چل کر آئے، یہ بھی حضور کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ
अलैहिस्सलाम की लुआब पे दान जो था, अल्लाह ताला ने ऐसी बरकत रखी थी, ऐसी मिठास रखी थी हुजूर की लुआब पे दान के अंदर कि हुजूर अलैहिस्सलाम का लुआब पे दान शहद से ज्यादा मीठा हुआ था, शहद से भी ज्यादा मीठा था। हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब आपके मसले में आंख निकल गई ना, आंख उठाकर हुजूर के दरबार में आ गए, आका आंख निकल गई है। सरकार ने फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार अलैहिस्सलाम ने लुआब पे दान लगा दी, लुआब पे दान लगाकर उनकी आंख को वापस गुजरने पर लगा। हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु खुद कहते हैं, कहा हुजूर का लुआब पे दान लगना था, मेरी वो आंख इस तरह सही सलामत हो गई कि कभी दुखी नहीं थी या कभी निकली नहीं थी। और आप कहते हैं इतना गहरा टुकड़ा था। आपने कहा कि बाकी आंख कभी कभी खराब होती थी, लेकिन वो आंख कभी खराब नहीं हुई, और मैं 80 साल की उम्र में भी सुई में धागा डाल दिया करता था। 80 साल की उम्र में भी सुई में धागा डाल दिया करता था। नबी अलैहिस्सलाम की वाबे दान की करते थे। कोई सहाबी आता, आका कुआं खुदवाया खाना है, हुजूर फरमाता चलो, हुजूर अलैहिस्सलाम जाते अपना वाबे दान डालते, वो कुआं मीठा हो जाया करता था। अली के मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखें दुखी, सरकार ने वाबे दान लगाया, आंखें सही सलामत हो गई। आज अगर आप ज़मज़म आप पी रहे हैं ना, इसमें भी हुजूर अलैहिस्सलाम की लुआब दान की बरकत है।